میری اماں سخت سردی میں چھت پر کپڑے دھو رہی تھی اور اس کا جسم گیلا ہو چکا تھا اور وہ کانپ رہی تھیں۔ میں نے بیوی سے کہا کہ خبردار اگر اماں سے آج کے بعد کوئی کام کروایا تو۔ بیوی بولی اماں خود کرتی ہیں، میں نے تو کبھی نہیں بولا۔ تو اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولی بیٹا بہو ٹھیک کہتی ہے۔ کچھ دن گزرے تو میں گھر جلدی آ گیا تو سامنے پھر وہی منظر تھا اور مجھے دیکھتے ہی میری بیوی کا رنگ اڑ گیا اور کپڑے دھوتے زمین پر گر گئی تو میں نے اسے اٹھایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سخت سردی کا موسم تھا۔ آج میں آفس سے گھنٹہ بھر پہلے ہی نکل آیا تھا کیونکہ گھر پہنچتے پہنچتے عموماً رات ہو جایا کرتی تھی۔ ٹھنڈی ہوا میری ہڈیوں میں گھستی چلی جا رہی تھی۔ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے انگلیاں سن ہو رہی تھیں اور سانس منہ سے نکلتے ہی دھواں بن کر فضا میں بکھر جاتا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ جیسے تیسے کر کے صبح 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جایا کروں گا، آفس وقت سے پہلے چلے جایا کروں گا اور شام کو بھی 1 گھنٹہ پہلے نکل آیا کروں گا تاکہ آرام سے وقت پر گھر پہنچ جاؤں۔ اس طرح شاید میں گھر والوں کے لیے کچھ وقت بھی نکال سکوں۔ سردی دن بدن شدید ہوتی جا رہی تھی۔ گھر پہنچنے تک میرے دانت بجنے لگے۔ ارد گرد کے سارے ماحول کو دھند نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ سڑک پر اندھیرے کے ساتھ ساتھ خاموشی بھی چھائی ہوئی تھی۔ میں بہت احتیاط سے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے گھر تک پہنچا تھا۔ آج کل ایکسیڈنٹ کی شرح بھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے وقت سے پہلے نکلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ بس جلدی سے گھر پہنچ جاؤں۔ میں نے موٹر سائیکل باہر گلی میں کھڑی کی اور خود گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ کپڑے بدل کر باہر سے کچھ اچھا سا کھانے کے لیے لے آؤں گا، کوئی گرم گرم چیز جسے کھاتے ہی سردی کا احساس کچھ کم ہو جائے، سوپ یا گجریلا۔ میں نے جوتے اتارتے ہوئے اندر قدم رکھا تو گھر میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ عجیب سی خاموشی تھی۔ بچے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ اچانک چھت کی طرف سے ملی جلی سی آوازیں سنائی دیں، پانی کے چھپاکے کی آواز اور کپڑوں کے نچوڑنے کی مدھم سی آواز۔ میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ شاید میری بیوی چھت پر کپڑے دھو رہی ہوگی۔ یہ سوچ کر مجھے غصہ بھی آیا۔ پورا دن اس نے کیا کیا تھا جو شام کے اس وقت سخت سردی میں چھت پر کپڑے دھو رہی تھی؟ ٹھنڈ لگ جاتی تو بیمار پڑ جاتی، پھر ہمارے گھر کا سارا نظام ہی الٹ جاتا۔ میں تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جیسے ہی میں چھت پر پہنچا، آگے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اتنی سخت سردی میں میری اماں کپڑے دھو رہی تھیں۔ ان کا سارا جسم پانی سے گیلا ہو چکا تھا، بال بھیگ کر ماتھے سے چپکے ہوئے تھے۔ سردی کے مارے وہ بری طرح سے تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ ہاتھوں کی لرزش صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پانی میں ڈوبے ہاتھوں کی انگلیاں نیلی پڑ چکی تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک لمحے کو ٹھٹکیں۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور شرمندگی ایک ساتھ ابھر آئی۔ میں فوراً اماں کے پاس پہنچا۔ ان کے ہاتھ تھامے تو دل کانپ اٹھا۔ ان کے ہاتھ برف کی طرح سرد ہو چکے تھے۔ میں بے اختیار بول اٹھا، اماں یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی، چھوڑیں یہ سب کام، یہ آپ کی عمر ہے ان کاموں کی۔ میری آواز میں غصے کے ساتھ ساتھ درد بھی شامل تھا۔ میرا غصہ بے اختیار بیوی کی طرف مڑ گیا۔ کیا یہ اماں کی عمر تھی اس طرح کپڑے دھلوانے کی؟ میں نے چھت پر ایک نظر ڈالی تو غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ چھت پر تاروں کی تاریں بھیگے ہوئے کپڑوں سے بھری ہوئی تھیں۔ لگتا تھا جیسے کپڑوں کا پورا پلندہ اماں نے مشین سے نکال کر یہاں ڈال رکھا ہو۔ ان کپڑوں میں بچوں کے کپڑے تھے، کچھ میرے کپڑے تھے، اس میں فاطمہ کے 2-3 سوٹ بھی تھے، جبکہ جو کپڑے اماں دھو رہی تھیں اس میں صرف اماں کے 2 سوٹ تھے اور 1-2 پرانی چادریں بھی نظر آئیں۔ مجھے اور بھی غصہ آیا۔ ان پرانی چادروں کو دھونے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ میں نے اماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ان کے چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے تھے، ہونٹ سردی سے کانپ رہے تھے۔ میں انہیں سہارا دے کر چھت پر بنے چھوٹے سے کمرے کی طرف لے آیا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھیں، بیٹا میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑے سے کپڑے رہ گئے تھے، مگر میں نے ان کی ایک نہ سنی۔
میں نیچے گیا اور بجلی والا ہیٹر اٹھا کر لے آیا۔ ہیٹر جلا کر اماں کے بالکل قریب رکھا۔ کمرے میں آہستہ آہستہ گرمائش پھیلنے لگی۔ میں نے ایک موٹی چادر لا کر اماں کے گرد لپیٹ دی۔ ان کے بھیگے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلانے لگا۔ دل میں عجیب سی کسک اٹھ رہی تھی۔ میری ماں، جس نے ساری زندگی ہمیں سردی گرمی سے بچایا، آج خود سردی میں کانپ رہی تھیں۔ میں نے اماں سے کہا، اماں، حد کر دی آپ نے بھی۔ آپ کو کپڑے دھونے کی کیا ضرورت تھی؟ مہوش کہاں گئی ہے؟ اسے آپ کا خیال نہیں ہے؟ اس سے پہلے کہ اماں میری کسی بات کا جواب دیتی، اچانک صحن سے بچوں اور مہوش کی ملی جلی آوازیں آنے لگیں۔ میں چونک کر چھت کی منڈیر کے پاس گیا اور نیچے جھانک کر دیکھا۔ مہوش بچوں کے ساتھ گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ سب کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگز تھے۔ مہوش نے بھی ایک بڑا شاپر پکڑ رکھا تھا جس میں سے بھاپ نکل رہی تھی، شاید وہ کچھ گرم کھانے کے لیے لے کر آئی تھی۔ اس نے شاپر جا کر کچن میں رکھا اور سیدھی اماں کے کمرے کی طرف گئی۔ میں چھت سے کھڑا یہ ساری کارروائی خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ اماں کے کمرے سے نکلی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر پورے گھر میں گھومتے ہوئے اماں کو آوازیں دینے لگی۔ میں اس کی یہ ساری حرکت حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اسے بخوبی علم تھا کہ اماں چھت پر کپڑے دھو رہی ہیں، اس کے باوجود وہ نیچے کھڑے ہو کر آوازیں دے رہی تھی۔ میں نے چھت سے اسے آواز لگائی۔ اس نے اوپر دیکھا تو چونک گئی، پھر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آ گئی۔ چھت پر آتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ وہ اور بھی زیادہ حیران ہو گئی، ادھر ادھر نظر دوڑاتی رہی اور پھر بھیگے ہوئے کپڑوں کو دیکھنے لگی۔ پھر بولی، یہ کپڑے اور بھی زیادہ گیلے کیسے ہو گئے ہیں؟ میں نے غصے بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں ذرا بھی اماں کا خیال نہیں ہے؟ خبردار، اگر آج کے بعد میں نے اماں کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا۔ پوری زندگی انہوں نے ہمارے لیے محنت کی ہے، ہمیں کام کر کر کے پالا ہے، اب ان کی عمر آرام کرنے کی ہے اور تم ان سے کپڑے دھلوا رہی ہو۔ غصے میں آ کر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے چھت پر بنے کمرے میں لے آیا جہاں اماں بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ مہوش فوراً اماں کی طرف بڑھی اور گھبرا کر بولی، اماں جی، آپ یہاں کیسے آ گئیں؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اماں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ میں بول پڑا۔ میں نے کہا، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ یہ تندرست اور جوان نہیں ہے جو اس سردی میں بھیگ کر کپڑے دھوتی رہیں۔ یہ کپڑے دھوتے ہوئے پوری طرح بھیگ گئی ہیں اور انہیں بری طرح سردی لگ گئی ہے۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، آج کے بعد میں اماں کو کوئی بھی کام کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مہوش نے سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اماں خود کپڑے دھونے چلی جائیں گی۔ میں تو بس بچوں کو لے کر باہر گئی تھی۔ میں اماں سے کوئی بھی کام کرنے کے لیے نہیں کہتی، اماں خود کام کرتی ہیں۔ اس نے شکوہ کنہ نظروں سے میری طرف دیکھا تھا، مگر میں نے پرواہ نہیں کی۔ اس لمحے مجھے صرف اماں کی حالت کی فکر تھی۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دھیمی آواز میں بولیں، بیٹا، بہو نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے خود ہی سوچا کہ کپڑے دھو دوں، اسے بھی آرام مل جائے گا۔ ان کی بات سنتے ہی میرا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ شاید ہم سب اپنی سہولت میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ اماں کی تھکن ہمیں دکھائی ہی نہیں دیتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اب ایسا دوبارہ نہیں ہونے دوں گا۔ میری ماں اب آرام کی حقدار ہے۔ میں نے اماں کے ہاتھوں کو چوم لیا، ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیں۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے۔ میں نے اس دن مہوش کو اچھے طریقے سے تنبیہ کر دی تھی اور اس نے میرے سامنے سر جھکا دیا تھا۔ کہنے لگی تھی آج کے بعد ایسی غلطی کبھی بھی دوبارہ نہیں ہوگی۔ مگر ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے، ایک دن پھر ایسا ہی ہوا۔ سخت سردی کا موسم اپنی پوری شدت کے ساتھ موجود تھا۔ آسمان پر دھند چھائی ہوئی تھی اور سورج کی روشنی بھی جیسے اس کے آگے بے بس ہو چکی تھی۔ میں اس دن بھی آفس سے 1 گھنٹہ پہلے نکل آیا تھا۔ میں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے جیسے تیسے کر کے اس سخت سردی میں گھر پہنچا تھا۔ جیسے ہی میں گلی میں داخل ہوا تو دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل وہیں کھڑی کی اور تیز قدموں سے اندر داخل ہو گیا۔ صحن میں قدم رکھتے ہی میری نظر ایک ایسے منظر پر پڑی جس نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ آج اماں نے چھت کی بجائے نیچے ہی صحن میں واشنگ مشین لگا رکھی تھی۔ وہ مشین کے پاس جھکی ہوئی تھیں، ہاتھ پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔
سردی کی وجہ سے ان کا جسم لرز رہا تھا۔ آج بھی وہ کپڑے دھو رہی تھیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ آج وہ نیچے تھیں اور ان کے بالکل پاس میری بیوی کھڑی تھی۔ وہ بھی جھکی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ اماں کے کان کے قریب تھا۔ وہ نہ جانے دھیمی آواز میں کیا کہہ رہی تھی۔ اماں کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر وہی مانوس سی عاجزی تھی، وہی خاموش برداشت۔ میں ابھی 2 قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ میری بیوی کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس لمحے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جیسے کسی نے اس کے چہرے سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ آنکھیں پھیل گئیں، ہونٹ لرزنے لگے۔ وہ سیدھی کھڑی ہو گئی، اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ میں تیزی سے آگے بڑھا، میرے قدم بھاری ہو گئے تھے، دل میں غصہ بھی تھا اور دکھ بھی۔ میں نے قریب پہنچتے ہی سخت لہجے میں کہا، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ آج کے بعد اماں سے کوئی کام نہیں کروانا۔ میری آواز صحن کی خاموشی میں گونج گئی۔ میری بیوی سہم گئی۔ اس نے فوراً صفائی دینا چاہی۔ وہ بولی، میں نے کچھ نہیں کہا، اماں خود ہی کر رہی تھیں، میں تو بس ان کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا، پھر اماں کی طرف۔ اماں کی آنکھیں زمین پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ بولی، نہیں بیٹا، بہو نے کچھ نہیں کہا، میں نے خود ہی سوچا کہ نیچے مشین لگا لوں، سردی بھی کم ہو گئی ہے اور کام بھی ہو جائے گا۔ ان کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ میں نے غصے سے بیوی سے کہا، تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آتی؟ میں نے صاف کہا تھا کہ اماں سے کوئی کام نہیں کروانا۔ یہ میری ماں ہے، انہوں نے ساری عمر ہمارے لیے کام کیا ہے، اب ان کی باری ہے کہ وہ آرام کریں۔ میں نے واشنگ مشین بند کر دی۔ اماں کا ہاتھ تھاما، وہ ہاتھ آج بھی سرد تھے۔ میں نے انہیں سہارا دیا اور پاس رکھی کرسی پر بٹھا دیا۔ اماں بولی، بیٹا میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا کام رہ گیا تھا۔ میں نے کہا، نہیں اماں، اب کچھ نہیں کریں گی آپ۔ میری بیوی خاموش کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف بھی تھا اور شرمندگی بھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ ماں کبھی شکایت نہیں کریں گی، وہ خاموشی سے سب سہ لیتی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے سہنے دیں۔ وہ دھیرے سے بولی، میں واقعی اماں سے کوئی کام نہیں کہتی، وہ خود ہی اٹھ کر کرنے لگتی ہیں۔ میں نے آہستہ مگر سخت لہجے میں کہا، تو تمہارا فرض ہے کہ تم انہیں روکو، ان کے ہاتھ سے کام چھین لو۔ ماں کو ماں کی طرح رکھو، ملازمہ کی طرح نہیں۔ میں ابھی اپنی بیوی کو ڈانٹ ہی رہا تھا، میرا لہجہ سخت تھا اور دل غصے سے بھرا ہوا تھا۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اماں سے کام کروانا ظلم ہے، ماں کا کام اب آرام کرنا ہے۔ وہ خاموش کھڑی میری باتیں سنتی رہی، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اچانک اس نے اپنا ہاتھ دیوار پر ٹیکنے کی کوشش کی، اس کے قدم لڑکھڑائے۔ میں کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی وہ ایک جھٹکے سے زمین پر گر گئی۔ میں گھبرا گیا، دل جیسے حلق میں آ کر اٹک گیا ہو۔ میں فوراً اس کی طرف لپکا، اسے بازوؤں سے تھام کر سیدھا کیا۔ اس کا سر ڈھلک گیا تھا، آنکھیں بند تھیں، چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ میں نے اس کے گال تھپ تھپائے، اس کا نام پکارا، بار بار آواز دی، مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کا جسم بے جان سا لگ رہا تھا، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اماں چیخ پڑیں، ان کی آنکھوں میں خوف بھر گیا۔ وہ کانپتے ہوئے بولی، بیٹا کیا ہو گیا ہے اسے؟ میں نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی، مگر خود میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے بیوی کو اٹھایا، اس کا سر میرے بازو پر تھا، اس کا جسم غیر معمولی حد تک ٹھنڈا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، میں اسے فوراً گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال کی طرف بھاگ پڑا۔ سڑک پر دھند تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، دماغ میں ایک ہی دعا تھی کہ خدا بس اسے ٹھیک کر دے۔ میں بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ بالکل ساکت تھی، سانس ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ ہسپتال پہنچ کر میں نے چیختے ہوئے مدد مانگی، نرسیں فوراً اسٹریچر لے آئیں، اسے اندر لے جایا گیا۔ میں باہر کھڑا پسینے میں شرابور تھا، حالانکہ سردی ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا، اس کے چہرے پر سختی تھی۔ اس نے میرا نام پوچھا اور پھر غصے سے بولنے لگا، انہیں شدید سردی لگ گئی ہے، نمونیا ہو چکا ہے، آپ لوگوں نے ان کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ایسے موسم میں ٹھنڈے پانی سے مکمل پرہیز کرنا پڑتا ہے؟ میں ساکت رہ گیا، میرے کانوں میں ڈاکٹر کی آواز گونج رہی تھی، نمونیا، یہ لفظ میرے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھا۔ میں نے گھبرا کر سوچا، وہ تو گھر میں ہی تھی، کپڑے تو میری اماں دھو رہی تھیں، پھر انہیں کیسے سردی لگ گئی؟
میں نے ڈاکٹر سے کہا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، انہوں نے کوئی بھی سخت سردی والا کام نہیں کیا، ہمارے گھر کے تو کپڑے بھی کوئی اور دھوتا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے غور سے دیکھا، پھر دھیمے مگر سخت لہجے میں بولا، سردی صرف کپڑے دھونے سے نہیں لگتی، سرد ماحول میں دیر تک رہنے سے، گیلے کپڑوں کے پاس کھڑے رہنے سے، مسلسل ٹھنڈ برداشت کرنے سے۔ آپ کی بیوی کی حالت بتا رہی ہے کہ کئی کئی گھنٹے یہ سردی میں کام کرتی رہی ہیں، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتی رہی ہیں، انہیں اندر ہی اندر سردی کھا گئی اور اب نمونیا بن گیا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میں کرسی پر بیٹھ گیا، سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، دماغ میں پچھلے سارے مناظر گھومنے لگے۔ وہ اماں کے پاس کھڑی تھی، وہ خود سردی میں کانپ رہی تھی، مگر کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں پوچھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اماں کا چہرہ آ گیا، وہ بھی اسی سردی میں کپڑے دھو رہی تھیں، اور میری بیوی جو شاید اماں کو روکنے کے لیے خود وہیں کھڑی رہی۔ شاید وہ زیادہ نازک تھی اور اسے زیادہ سردی محسوس ہوتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہم نے علاج شروع کر دیا ہے، مگر آئندہ ذرا سی لاپرواہی خطرناک ہو سکتی ہے، اب آپ کو بہت خیال رکھنا ہوگا۔ میں سر ہلاتا رہا، دل میں شدید خلش تھی، غصہ پچھتاوے میں بدل چکا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، مجھے اپنی سخت آواز یاد آ رہی تھی، اپنی ڈانٹ یاد آ رہی تھی۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میری بیوی بھی سردی برداشت کرتی ہے، سردی میں بہت سارے کام میری آنکھوں کے سامنے کرتی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے اندر جانے دیا گیا، وہ بیڈ پر لیٹی تھی، آکسیجن لگی ہوئی تھی، چہرہ زرد تھا۔ میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا، اس کا ہاتھ تھاما، وہ ہاتھ جو ہمیشہ گھر سنبھالتا رہا تھا، آج بے جان سا پڑا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اسپتال کے کمرے میں بیوی کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا، بیوی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، آکسیجن کی ہلکی سی آواز کمرے میں پھیل رہی تھی، اس کا چہرہ کمزور اور آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں۔ میں اس کے پاس کرسی پر بیٹھا تھا، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، دل میں ایک عجیب سا خوف اور پچھتاوا اکٹھا ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، میری طرف دیکھا، میں نے فوراً اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا تم ٹھیک ہو جاؤ گی، بس ہمت رکھو۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، ایک بات ہے جو آج نہ کہی تو شاید کبھی نہ کہہ سکوں۔ میں خاموش ہو گیا۔ وہ بولنا شروع ہوئی، کپڑے چھت پر بھی میں ہی دھوتی تھی، نیچے بھی میں ہی دھوتی تھی، اماں بعد میں خود دھونے بیٹھ جاتی تھیں، صرف اس لیے کہ آپ کو دکھا سکیں کہ وہ کام کر رہی ہیں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اماں مجھے بار بار کہتی تھی کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ آپ کو میرے خلاف کر دیں گی، وہ کہتی تھیں کہ طلاق دلوا دیں گی۔ میں ڈر جاتی تھی، اس لیے خاموش رہتی تھی، آپ کے سامنے بھی کچھ نہیں کہتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، اس کی پلکوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بولی، میں سارا دن سردی میں گھر کے کام کرتی تھی، کپڑے دھوتی، برتن صفائی، بچوں کا خیال، پھر اماں کے سامنے بھی خاموش رہتی تاکہ گھر خراب نہ ہو سکے۔ مجھے آپ سے محبت ہے، اس لیے اب تک برداشت کرتی رہی، مگر اب لگتا ہے کہ آپ بھی مجھ سے دور ہو جائیں گے، اس لیے آپ کو سارا سچ بتا رہی ہوں۔ میری سانس رک گئی، مجھے اپنے الفاظ یاد آ گئے، اپنی ڈانٹ یاد آ گئی، مجھے لگا جیسے کسی نے میرے اندر کچھ توڑ دیا ہو۔ میں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دو، میں اندھا تھا، میں نے تمہاری خاموشی کو ضد سمجھا، تمہاری برداشت کو غلطی سمجھا، میں نے تمہارا ساتھ نہیں دیا، اپنی اماں کی باتوں میں آ کر میں تمہیں کتنی باتیں سناتا رہا۔ وہ رونے لگی، میں بھی رو پڑا۔ اس لمحے مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ انصاف نہ کرنے کا درد کیا ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد اماں کمرے میں آئیں، ان کا سر جھکا ہوا تھا، آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ آہستہ سے بولیں، بیٹا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے بہو پر ظلم کیا، اپنے ڈر اور انا میں اندھی ہو گئی تھی، میں نے گھر برباد کرنے کی کوشش کی، لیکن میں بہو کا برا نہیں چاہتی تھی، اور آج اسے بیمار دیکھ کر مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ وہ بھی تو میری بیٹی کی طرح ہے، اگر اسے کچھ ہوگا تب بھی مجھے ہی تکلیف ہوگی۔ اماں کے چہرے پر اتنی ندامت تھی کہ میں ان سے سختی سے بات نہیں کر سکا۔ میں نے سر جھکا لیا، انہوں نے میری بیوی کا ہاتھ تھام لیا، کہا، بیٹی مجھے معاف کر دو۔ آج سمجھ آئی کہ ماں بننا کیا ہوتا ہے، جب بیٹی جیسی بہو کو تکلیف میں دیکھا ہے۔ میری بیوی نے اماں کے جڑے ہاتھ کھول دیے اور نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ اب شاید ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جانے والا تھا۔